السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یقین محبت کا نیکسٹ پارٹ آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ کو ناولز کیسے لگ رہے ہیں، اور مجھے نیو ناول جو کہ یوٹیوب پہ پہلے اپلوڈ نہ ہوئے ہوں وہ نام بتائیں تاکہ میں نیکسٹ ناول کوئی آپ سب کے پسند کا ریڈ کروں، کیونکہ مجھے کوئی ناول مل نہیں رہا، تو اس لیے آپ مجھے یہ ناول ختم ہونے سے پہلے ہی بتا دیں تاکہ نیکسٹ میں پھر آسانی سے کوئی اچھا ناول ریڈ کر سکوں۔ تو ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ انہونیوں سے بے خبر سبھی بہت خوش تھے۔ اسفند یار، یہ اس کی 3 سال پرانی تصویر ہے۔ میرے خیال میں 3 سال میں انسان کچھ زیادہ نہیں بدلتا۔ ٹھیک ہے انکل، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ویسے انکل، میں پہلے بھی پوچھ چکا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اسفند یار نے تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے اور اب میں چلتا ہوں۔ لیکن انکل، اسفند یار کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموشی کا کہہ دیا تھا۔ انکل کو گیٹ تک چھوڑنے کے بعد وہ بغور تصویر کا جائزہ لینے لگا تھا۔ یہ چہرہ کہیں تو دیکھا ہوا ہے، پر کہاں؟ یا پھر یہ میرا وہم ہے، یا میں اسے جانتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے آج کل میں اسے کہیں دیکھا ہے، پر کہاں؟ کوئی نہیں، ڈھونڈ لوں گا، تمہیں خود ہی یاد آ جانا ہے۔ تصویر کو ٹیبل پر رکھ کر اس نے ایک سرد آہ بھری اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ایک وہ اور ایک یہ گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے ذہن میں 2 ہی لوگ تھے۔ پاپا ریئلی مس یو، زیر لب کہتے ہوئے اسفند یار اپنی گاڑی کو روک چکا تھا۔ خالہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ان لوگوں کی گاڑی آ جانی تھی۔ عثمان بھائی پلیز، سب سے پہلے ہاکس بے چلتے ہیں۔ لائبہ لان میں ہی عثمان اور احمد کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ اور احمد، تمہارا کام کیسا جا رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا جا رہا ہے، احمد نے کہا۔ تمہارا کوئی واپسی کا بھی پلان ہے یا ہمیشہ وہیں جاب کا ارادہ ہے؟ فی الحال تو کوئی نہیں، پھر سوچوں گا۔ اوئے خالہ کی بچی، کیا کر رہی ہو؟ رک جاؤ، بس کر دو خالہ۔ سٹاپ یار، لائبہ بھی چیخی تھی۔ لائبہ ان تینوں کو پانی میں مکمل طور پر بھگو چکی تھی۔ مزے کرو، اکیلے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو، مجھے کیوں نہیں بلایا تھا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے پائپ کا رخ موڑ کر مہرما کی طرف کر دیا جو ان لوگوں کی حالت پر پاس کھڑے ہو کر محظوظ ہو رہی تھی۔ آہ چڑیل، کیا چیز ہو تم؟ خالہ اندر کی طرف بھاگی تھی۔ سارا ستیہ ناش کر دیا لائبہ کی بچی، ادھار رکھو، دیکھنا کیسے بدلہ لیتی ہوں تم سے میں۔ چل یار عثمان، چینج کرتے ہیں، اس نے تو برا حال کر دیا۔ ملیں گے تمہیں ہم دونوں ٹھیک طرح۔ احمد بھی اس کو گھورتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر اس وقت وہ لوگ بدلے کا سوچتے تو لیٹ ہو جاتے۔ میں تو پانی میں نہیں اتر رہا۔ احمد سائڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تو تم آئے کیوں ہو یہاں؟ احمد اور عثمان نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ میں نے کب کہا تھا کہ یہاں آئیں؟ یہ تو لائبہ کو بڑا شوق تھا۔ تمام بڑوں نے سائڈ پر ذرا اونچائی پر بنے بسم اللہ ہوٹل پر بیٹھنے کا پروگرام بنایا۔ چاچو اور تایا جان نہیں آئے تھے۔ خالہ، لائبہ اور مہرما پانی میں آگے کی طرف جا رہی تھیں۔ یار مجھے سچ میں پانی سے محبت ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے پانی میں۔ اوف یار بس، اور آگے نہیں جانا، تم رک جاؤ، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ لائبہ کی بات پر مہرما نے جواب دیا۔ سمندر کی 7 لہریں ہوتی ہیں جس میں پہلی لہر سب سے ہلکی ہوتی ہے اور 7ویں سب سے زیادہ سخت، اتنی سخت کہ یہ سمندر کے اندر سے بہت کچھ بہا کر لے آتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سمندر میں کوئی چیز نہیں بچتی۔ سمندر اپنے اندر سے ہر چیز کو کبھی نہ کبھی باہر نکال لاتا ہے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہ بے فکری سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ یار بس، رک جانا چاہیے۔ خالہ کی بات پر مہرما وہیں رک کر لہروں کا مظاہرہ کرنے لگی تھی۔ آنکھوں کو سکون مل رہا تھا۔ پانی کا بہاؤ بہت دل مو تھا۔ خالہ نے پانی کے اندر ہاتھ مار کر مہرما کے منہ کی طرف پھینکا تھا۔ شاید اب یہ 5ویں لہر ہے۔ ان دونوں کے پاؤں ایک بار زمین سے اٹھ کر دوبارہ زمین پر لگ چکے تھے۔ خالہ پلیز ہاتھ پکڑے رکھنا، مہرما نے روحانسی ہوتے ہوئے خالہ کو کہا تھا۔ پاگل، ہم اتنے گہرے پانی میں تو نہیں ہیں یار۔
او خالہ کا ہاتھ چھوٹ چکا تھا۔ چھٹی لہر کا پانی ان دونوں کے سر پر سے گزرا تھا۔ خالہ خالہ کہاں ہو؟ اس کی آواز پانی کی آواز میں دب گئی تھی۔ عثمان اور احمد تیزی سے ان کی طرف بڑھے تھے۔ ساتویں لہر کے ساتھ وہ لوگ خالہ تک پہنچ چکے تھے۔ سب لوگ ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ پانی کا زور تھم چکا تھا۔ اب اس جگہ کھڑا ہونا تب تک ہی آسان تھا جب تک کہ پانی کی 5ویں لہر نہ آ جائے۔ مہرمہ کا سانس بھی بحال ہو چکا تھا۔ میری مدد کا شکریہ، اس نے اپنے سامنے کھڑے نقاب پوش کو کہا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ ٹھیک ہو نا تم؟ عثمان نے مہرمہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر میری مدد کا شکریہ، اس نے اپنے سامنے کھڑے نقاب پوش کو کہا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ ٹھیک ہو نا تم؟ عثمان نے مہرمہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا۔ پانی کے بہاؤ سے میں اس طرف کو ہو گئی تھی اور اس انسان نے میری مدد کی تھی۔ پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مہرمہ نے جواب دیا تھا۔ پر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ ابھی تو یہیں تھا، کہاں گیا؟ اس کی آنکھیں ایسا لگتا جیسے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے اور اب غائب ہو گیا۔ حیرانگی سے اس نے سوچا تھا۔ خالہ، لائبہ، احمد اور احمد بڑوں کے پاس چلے گئے تھے۔ خالہ پانی کے پاس بڑے پتھر پر بیٹھ گئی تھی، اس طرح کہ اس کے پاؤں مکمل طور پر پانی میں بھیگ رہے تھے۔ عثمان بھی اسے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گیا تھا، اس طرح کہ وہ آرام سے ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے۔ عثمان، یہ بغلے کتنے خوبصورت ہیں نا؟ مہرمہ نے بغور بغلوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو کہ سمندر کے بالکل کنارے پر ذرا سے پانی پر چل رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ پانی میں قدم رکھتے تھے، بہت ہی سریلی اور کانوں کو سکون دینے والی آواز پیدا ہوتی تھی۔ ہاں بہت، شاید میں تمہیں گفٹ کر دیتا اگر تمہیں میرا گفٹ کرنا برا نہ لگا ہوتا۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو کزن؟ مجھے تمہارے گفٹس بہت پسند ہیں۔ اگر یہ بات سچی ہوتی تو میرے گفٹ کی کمی کو محسوس کرتی۔ تم تو بولی ہی نہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں ہر بار تمہارے لیے چوڑیاں لاتا ہوں، اس بار چوڑی تم تک نہیں پہنچی، تم نے پوچھا بھی نہیں۔ عثمان نے پانی میں ہاتھ ڈبوتے ہوئے کہا تھا۔ کزن، میں نے بہت سوچا لیکن بس بول نہیں سکی۔ چلو اب بتاؤ، کیوں نہیں لایا میرا گفٹ؟ لایا تو ہوں میں، بس تمہارے کہنے کے انتظار میں تھا۔ ایک دم پاگل ہو یار آپ، بس تمہارا اثر ہو گیا ہے نا، عثمان نے شرارت سے جواب دیا۔ تم ہمیشہ چوڑیاں کیوں لاتے ہو؟ پھر بتاؤں گا، چلو ابھی چلتے ہیں نانو لوگوں کے پاس۔ آج کا دن بہت خاص ہے۔ جب دلی خواہشیں بغیر اظہار کیے بغیر مانگے پوری ہو جائیں تو دن تو خود بخود خاص لگتا ہے۔ اپنے دل کے سب سے قریبی انسان کے ساتھ سمندر کی گیلی ریت پر اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے جو آج مہرمہ کو حاصل تھی۔ مہرمہ نے ہر قدم پر اپنے دل کی سب سے اونچی مسند پر بیٹھے انسان کو اپنے ساتھ ہر قدم پر محسوس کیا تھا۔ کہیں یہ احساس ختم نہ ہو جائے یا کہیں دوبارہ یہ موقع ہی نہ ملے۔ دل خوش تھا، اتنا خوش کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ خاموشی سے چلتے ہوئے وہ نانو لوگوں پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ یہاں سے پارک اور پھر شام ہوٹل میں گزار کر باقی صبح گھومنے کا ارادہ بنا کر وہ ہل پارک کی طرف گامزن ہو گئے۔ خالہ، مجھے ٹرین میں بیٹھنا ہے۔ کس ٹرین میں؟ یہ لوگ ہل پارک پہنچ چکے تھے۔ اور اس میں پاگل ہو کیا مہرمہ؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا یار، بیلٹ پہنائیں گے، کوئی نہیں گرتا۔ اف، کیا یار، مر جاؤں گی میں۔ اتنی جلدی کوئی نہیں مرتا، تم نے، چلو میں عثمان سے کہتی ہوں۔ مہرمہ خالہ کو گھورتے ہوئے عثمان کی طرف بڑھ گئی۔ عثمان، اس ٹرین پر مجھے اور خالہ کو بیٹھنا ہے۔ عثمان نے ایک نظر بھر کر مہرمہ کو دیکھا اور پھر حیرانگی سے سوال کیا، کزن، وہ جو ٹرین ہے وہ کبھی 370 کے اینگل پر ہوتی ہے اور کبھی 90، اس کی بات کر رہی ہو نا؟ ہاں تو اور؟ مہرمہ نے تقریباً منہ بسوڑتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ تمہارا دماغ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ویسے تو تم اتنی ڈرپوک ہو کہ اندازہ نہیں، اور یہ جھولا، اف۔ ٹھیک ہے، پھر میں نانو سے ہی کہتی ہوں۔ رکو، آج تک میں نے تمہاری کوئی بات ٹالی ہے؟ میں تو بس پوچھ رہا تھا، ڈر لگنے والی جگہ ہے۔ میں جاتا ہوں، ٹکٹ لے کر آتا ہوں، سنبھل کر بیٹھنا۔ خالہ اور مہرمہ کو کہتے ہوئے احمد اور عثمان ان کے دائیں سائڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیں۔ اس آواز کے ساتھ ہی ٹرین سٹارٹ ہو چکی تھی۔
مہرمہ یہ کس مصیبت میں پھنسا دیا تم نے، میں مر جاؤں گی۔ ادھر مہرمہ کا بھی حال کچھ اچھا نہیں تھا، دونوں نے مضبوطی سے ایک دوسرے کو پکڑ رکھا تھا۔ مہرمہ کا تو بس دل کر گیا تھا، نہیں تو وہ ایسی ڈرپوک تھی، بغیر منڈیر کی چھت پر بھی قدم رکھنے سے ڈرتی تھی۔ یار حالہ یہ کیا ہو رہا ہے، اف یہ ٹیڑھی ہو رہی ہے۔ بند آنکھوں سے وہ ایک دوسرے کو چپکے ہوئے بیٹھی تھی، البتہ احمد اور عثمان ان دونوں کی حالت پر محظوظ ہو رہے تھے۔ ٹرین بالکل الٹی ٹرین کی طرح شور مچا رہی تھی۔ ٹرین کے رکنے پر ہی حالہ اور مہرمہ نے آنکھیں کھول کر سکون کا سانس لیا تھا۔ لائبہ اور احمد کا ان دونوں کی حالت کی وجہ سے ہنسی پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ رنگ اڑا ہوا چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اوف، کس نے کہا تھا بہادر بننے کا، ڈرپوک وہ بھی دونوں۔ مسکراتے ہوئے لائبہ نے ان کی حالت پر تیر چلایا تھا جس پر وہ دونوں اس کو صرف گھور کر رہ گئی تھیں۔ مجھے عثمان کی تصویر چاہیے، مجھے دیکھنا ہے۔ سر میں آپ کو تصویر منگوا دیتا ہوں، جلدی کرو، اسفندیار نے چائے کی چسکی لگاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل لیپ ٹاپ پر چل رہے تھے۔ کبھی زیادہ ہی فارغ ہو جاتا ہوں انکل، ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ اسفندیار کی ماما کو مرے ہوئے تو 6 سال گزر گئے تھے، لیکن 2 سال قبل اس حادثے میں اس کے پاپا بھی گزر گئے تھے۔ پاپا کے بعد وہ بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ انکل سفیان نے ہی اسے سنبھالا تھا اور اس کے پاپا کے بہت بڑے بزنس کو سنبھالنے میں اس کی مکمل مدد کی۔ انکل سفیان کو بھی آج تک اس نے بغیر فیملی کے دیکھا تھا۔ اس دن کی بات پر وہ جان پایا تھا کہ ان کی 20 سال کی بیٹی بھی ہے۔ پر شادی سے پہلے مجھے اپنے پاپا کی روح کو سکون پہنچانا ہے۔ میسج کی بی پر اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ یہ عثمان، تصویر کو دیکھتے ہی اس نے موبائل کو زور سے صوفے پر پھینکا تھا اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا کپ بھی زمین پر دے مارا تھا۔ اب تو پلان بہت خاص بنانا پڑے گا۔ مٹھیوں کو مکمل طور پر بھیجے ہوئے شاید وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ بہت مشکل کام تھا۔ بہت انتظار کروایا پر آخر مل گیا تو مجھے، اب دیکھ کیا کرتا ہوں۔ یہ اسفندیار، کیا بگاڑا تھا میں نے تیرا، کیوں مجھ سے میری دنیا چھینی؟ عثمان، کیوں کیا ایسا تو نے؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ بیٹھا چلا گیا۔ بیٹا، رات بہت گہری ہے، ایک کام کرو، تم گھر رہو، میں انکل کے پاس جاتا ہوں۔ انکل کی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے پاپا رات کو دیر سے ان کے پاس جانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ صبح کو تم بھی ہو اور ہاسپٹل کا چکر لگا لینا تھا۔ کون جانتا تھا کہ فہد صاحب تو ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے بچنے کی کوشش میں ان کی گاڑی الٹ گئی تھی اور جگہ پر وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اسفندیار نے اپنے پاپا کی موت کی ذمہ دار اس گاڑی کے لوگوں کو قرار دیا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن اس نے عثمان کی تلاش میں گزارا تھا۔ اس دن وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اس کی آواز فضا میں گونجی تھی، لیکن جانے والے تو واپس نہیں آتے۔ اس کے پاپا بھی واپس نہیں آئے تھے۔ سر، وہ لوگ گھر کی طرف نکل چکے ہیں۔ مہرمہ سفیان کی وجہ سے اس نے ایک اپنے آدمی کو ان کا ڈرائیور بنا کر بھیجا تھا۔ اسی کے بتانے پر وہ سمندر میں نقاب پوش بن کر گیا تھا، لیکن شاید اس وقت مہرا کا بچنا ہی تقدیر میں لکھا تھا۔ اور کون کون ہے تمہاری گاڑی میں؟ ہیلو، آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو، کال کٹ چکی تھی۔ جو بھی ہو، آج میں اس کھیل کو ختم کر کے رہوں گا۔ اسفندیار بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکل گیا تھا۔ بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ ہاں یار، بہت ہی تیز ہو رہی ہے، مہرمہ نے اس ماں کو جواب دیا تھا۔ بارش تو مجھے بہت پسند ہے، ہمیشہ دل کو سکون دیتی ہے۔ آج دل کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، عجیب سی بے چینی ہے، جیسے کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ سوچتے ہوئے مہرمہ نانو کے چہرے پر دیکھنے لگی، جیسے کچھ کھوج رہی ہو۔ کیا سوچ رہی ہو مہرو؟ نانو کی آواز اسے سوچوں سے باہر لے آئی تھی۔ نہیں نانو، کچھ نہیں، بس یوں ہی بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے نا، مہرمہ نے ہاتھوں کو ملتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مہرو، شاید تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ عثمان، کہیں ڈھابا نظر آئے تو چائے لے لینا۔ چائے کی آخری چسکی کے ساتھ ہی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اگر گاڑی نہ رکتی تو سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا جانی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں بھی سنسان تھیں۔ وہ 3 لوگ تھے جو گاڑی کی طرف بڑھے۔ پسٹل کے زور پر انہوں نے تینوں کو گاڑی سے باہر آنے کو کہا تھا۔
اس عورت کو لے جاؤ اس کے گھر۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک اور آدمی کی مدد سے نانو کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کو چلا دیا تھا۔ نانو کی چیخیں موسلا دھار بارش اور بجلی کی چمک کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی تھی۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ ایک گولی عثمان کے پیٹ میں اور دوسری اس کی ٹانگ پر لگی تھی۔ چاہتا تھا سیدھا کھوپڑی میں گولی مار کر اڑا دیتا، لیکن تجھے موت کی اذیت دکھانا چاہتا ہوں۔ تڑپتا رہے گا اس روڈ پر، کم از کم صبح تک کوئی گاڑی نہیں آنے لگی، تب جان پائے گا تو لاوارث ہونے کا دکھ۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کو لگا تھا جیسے اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے پائیں گی۔ اس کے کھڑے ہونے کی ہمت ختم تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے سامنے ڈھیروں خون تھا۔ اس کے سامنے اس کے سب سے عزیز، جان سے پیارے انسان کا خون تھا۔ دماغ انکاری تھا، شاید کوئی خواب تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عثمان کی طرف جانے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ اسے گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ عثمان! محرمہ شاید ہوش میں آ گئی تھی اور اپنی مکمل آواز میں چیخی تھی، کیا کر رہے ہو؟ اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، پلیز مت کرو ایسا، مر جائے گا وہ۔ عثمان نے دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ آواز آ رہی تھی، وہ محرمہ کی چیخیں تھیں۔ اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تھی، شاید وہ انگلیاں ہلا پایا تھا۔ درد کی شدت بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز تھی اور پھر شاید وہ لوگ محرمہ کو لے گئے تھے۔ بارش ہلکی ہو گئی تھی، لیکن بادلوں کی گرج سے فضا عجیب ہو رہی تھی۔ میرے بچے کیوں کیا تم نے؟ میرے بچے کیوں کیا تم نے؟ تم سنگ دل انسان! اللہ تمہارے بچوں کو تم سے چھین لے گا۔ اللہ تمہارے ظلم کا بدلہ دنیا میں دے گا۔ کہاں لے کر گئے ہو میرے بچوں کو؟ کیا تھا آواز میں؟ سحر تھا کوئی؟ اس کی آنکھوں کے آگے اس کے بیٹا اور بیٹی گم گئے تھے۔ اس نے گاڑی کو موڑ کر اسی راستے پر ڈال دیا تھا جہاں اس نے محرمہ اور عثمان کو چھوڑا تھا۔ گاڑی سے اتر کر نانو نے ایک چیخ ماری تھی، اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر گر چکی تھی۔ آگے کا منظر تھا ہی اتنا خوفناک، زمین خون سے بھری ہوئی تھی۔ اسد نے عثمان کی نبض چیک کی، وہ جو کہ عثمان کو زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ گاڑی میں انہیں ہاسپٹل لے گیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید قسمت اسے بہت سخت سزا دے سکتی تھی۔ انکل آپ دروازے پر آ جائیے، کہہ کر اسفندیار نے کال کاٹ دی تھی۔ محرمہ کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ انکل کے ساتھ محرمہ کو بیڈ پر لٹا کر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ عجیب سے اضطراب کا شکار تھا۔ اب مجھے پرسکون ہونا چاہیے، میں اسے سزا دے چکا ہوں۔ پر اس کا چہرہ اسفندیار کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا اور وہ آنٹی کی نظریں اس کو کاٹ رہی تھیں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر آنٹی کا بیٹا میرے پاپا کو نہ چھینتا تو آج آنٹی اس دکھ میں نہ ہوتی۔ خود ہی سوال اٹھ رہے تھے، خود ہی جواب بن رہے تھے۔ ذہن اٹک گیا تھا عثمان کی حالت پر۔ میں ٹھیک کر کے آیا ہوں، یہ کہتے ہی اس نے بریک لگا دی تھی، لیکن یہ کیا؟ وہ بہت تیز سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی الٹ چکی تھی۔ عثمان کا چہرہ ابھرا تھا۔ اس کے سامنے میری گاڑی کے الٹنے میں تو کسی کا قصور نہیں تھا۔ اس کا ذہن تحریک ہو رہا تھا، آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ سفیان صاحب محرمہ کے سراہانے بیٹھے تھے۔ ان تینوں گھنٹوں میں محرمہ نے نیم بے ہوشی کی حالت میں 1000 بار تو نانو اور عثمان کا نام لیا تھا۔ اسفندیار کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق محرمہ کو سخت صدمہ پہنچا تھا۔ اسفندیار کا عجیب سا رویہ، اس کے بعد محرمہ کی حالت، اس کے بعد نمبر کا بند ہو جانا، انہی حالات کا سنگینی اشارہ دے رہا تھا۔ موبائل کی بیپ پر وہ دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ اگلے انسان کی آواز پر ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد 5 منٹ لگے تھے سب یاد کرنے میں اپنے سامنے دروازے کے ساتھ کھڑے شخص کو تو وہ کبھی بھولی ہی نہیں تھی۔ پاپا! یہ کیا آپ نے مجھے لانا تھا یہاں؟ تو عثمان نے کیا کیا تھا؟ اسے کیوں مروایا؟ کیوں کیا ایسا؟ محرمہ کی بات پر اس کا سر گھوم گیا تھا۔ وہ دیوار کی مدد لے کر بیڈ کے قریب صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی سمجھ سے باہر تھا آخر اسفندیار نے ایسا کیوں کیا؟ اسفندیار ایک اچھا انسان تھا، ایسے کیسے وہ کسی پر وار کر سکتا تھا؟ پاپا آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کچھ پتہ کریں، عثمان کدھر ہے پلیز؟ وہ اسے روڈ پر گولی مار کر پھینک آیا تھا۔ صرف التجا اور دکھ تھا اس کی بیٹی کے لہجے میں۔
محرمہ کی نانو کا نمبر بہت مشکلوں کے بعد انہوں نے ڈھونڈا تھا۔ ایک بار اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت ہی تو مانگی تھی، اگر دے دیتی تو آج انہیں یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک بار اپنی بیٹی سے ملنے کی خاطر ہی تو یہ قدم اٹھایا تھا۔ کال کے ملتے ہی وہ سوچوں سے باہر آ گئے۔ جی کون؟ مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ وہ محرمہ کو نانو سے بات کرنی ہے، وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولے تھے۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، محرمہ کو یہیں پر لے آئیے۔ اعظم انکل نے جواب دے کر کرسی پر سر ٹکا دیا تھا۔ یہ کیسی مشکل گھڑی آ گئی تھی۔ ماں اور بیٹا دونوں زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک ہی بیٹا تھا، کمال ضبط تھا، جانتے تھے جس انسان کی وجہ سے یہ سب ہوا وہی انسان محرمہ کو یہاں لائے گا، لیکن وہ ایک انسان کی وجہ سے محرمہ کو اور محرومیوں کا شکار نہیں کر سکتے تھے۔ اسد انہیں ہر بات بتا چکا تھا۔ وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ سفیان صاحب کا عثمان کو گولی لگنے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اسفندیار کی تلاش میں اسد کے ساتھ انہوں نے کچھ لوگ بھیجے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ رب کبھی انسان سے پہلے ہی اس کا انصاف کر دیتا ہے۔ اسفندیار کی زندگی میں کچھ یوں ہی ہوا تھا۔ محرمہ اپنے پاپا کے ساتھ وہاں پہنچ چکی تھی۔ نانو کا اس کو وہاں پہنچ کر پتہ چلا تھا۔ پاؤں کے نیچے سے زمین چھن گئی تھی، سر پر آسمان گرا تھا۔ شاید کوئی نہیں میرا نانو کے سوا۔ نانو کو ہاسپٹل میں 5 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں نماز والے کمرے میں جا رہی ہوں انکل، نانو کی آنکھیں کھلی تو بلائیے گا۔ وہ جانتی تھی اس وقت صرف رب ہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ سے نانو کی زندگی، عثمان کی زندگی جو کہ اب تک بے ہوش تھا، مانگنے کے لیے وہ رب کے حضور جھکنے جا رہی تھی۔ 3 قدم ہی تو آگے بڑھائے تھے کہ پیچھے سے آتی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ بس اس کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ سوری، ہم آپ کی امی کو نہیں بچا سکے۔ شاید ڈاکٹر نے ہی کہا تھا، شاید وہ کسی اور سے کہہ رہے ہوں۔ محرمہ پیچھے مڑی تھی، لیکن سب ختم ہو گیا تھا۔ شاید آسمان پھٹ گیا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ اتنی لیٹ ہو گئی تھی کہ وہ نانو کی زندگی بھی نہیں مانگ سکی تھی۔ میں اتنی ناشکری تھی نا کہ اللہ نے مجھے احساس دلانے کے لیے نانو کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ نانو، وہ اس کی ماما بھی تھی، اس کے پاپا بھی، کھو دیا اس نے نانو کو۔ سب چارپائی کے آس پاس بیٹھے تھے، اعظم انکل بھی وہیں تھے۔ وہ بھی چارپائی پر بڑے وجود پر جھکی ہوئی تھی، کبھی تو وہ ان کے ہاتھوں کو چومتی تو کبھی تو بس ان کو دیکھتی تھی۔ آج تو اس کی دنیا ختم ہو گئی تھی۔ ایک خواہش جاگ رہی تھی، کاش یہ سب خواب ہو۔ سب خواب ہی تو لگ رہا تھا، یہ حقیقت کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب کیوں رو رہے ہیں؟ نانو سو رہی ہیں، شور نہیں کریں، ان کی نیند خراب مت کریں۔ سب اس کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا کسی نے۔ نانو کو لے جانے کا وقت ہے بیٹا، وہ انکل اعظم تھے۔ انکل کہاں لے کر جانا ہے؟ انکل، نانو کو وائٹ کلر بہت پسند تھا، نانو نہ تو پہنا ہے انہوں نے۔ کہیں نہیں جانا انہوں نے۔ وہ اسے کیا کہتے، اس کی آنکھوں سے بھی تو آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنی ماں کو منو مٹی تلے ڈالنا تھا۔ کتنا ضبط تھا ان کا، ایک ہی بیٹا تھا ان کا، وہ بھی موت سے لڑ رہا تھا۔ ماں تو یوں ہی خاموشی سے چلی گئی تھی، صرف محرمہ کی خاطر۔ امی ان کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی۔ لوگوں نے اٹھا لیا تھا نانو کو چارپائی کو، کسی پر محرمہ کی چیخوں کا اثر نہیں ہوا تھا۔ خالہ اسے پکڑ کر کمرے کی طرف لے گئی تھی۔ نانو کی ڈیتھ کی خبر کے ساتھ ہی وہ لوگ سارے حالات جان پائے تھے۔ خالہ کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ خالہ، میں مر جاتی نا، نانو کو کیا ہو گیا، کیوں کہلا کر گئیں وہ مجھے؟ وہ جانتی ہیں نا میرا اور کوئی نہیں۔ خالہ انہیں کہو نا واپس آ جائیں، خالہ وہ واپس آ جائیں نا، وہ ہذیاتی حالت میں بولے جا رہی تھی۔ تقریباً سب مہمان جا چکے تھے، لیکن قریبی لوگ باقی تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ امی کی جان تم لوگوں کے صدمے کی وجہ سے جا چکی ہے۔ اب کیا عثمان کو بھی مارنا چاہتی ہو؟ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ پہلے تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو قتل کیا اور آج تمہاری خاطر میرے بیٹے کی یہ حالت کر دی۔ نکل کیوں نہیں جاتی ہماری زندگیوں سے؟ الفاظ تھے یا سیسا تھا؟ محرمہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مامی نے اسے ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور باہر لے گئیں۔ یہ لیجیے اپنی بیٹی اور چلے جائیے، اور کتنی زندگیاں لیں گے آپ؟ مامی، یہ الفاظ سفیان صاحب کو بولے تھے۔ احمد صاحب کی مزاحمت کی کوشش بیکار گئی تھی۔ نانو، کیا بنایا ہے آج؟
آج میں نے بہت کچھ بنایا ہے، آج میری پرنسس کی برتھ ڈے ہے نا، یہ کباب، چاول، پلاؤ، کسٹرڈ اور سجی سب تمہارے لیے۔ نانو نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ گاڑی کے ہارن کے ساتھ وہ سوچ کی دنیا سے واپس آ چکی تھی۔ آج اس کا برتھ ڈے پاپا نے بہت خاص بنایا تھا، لیکن نانو کی کمی تو کوئی نہیں پوری کر سکتا تھا۔ اس 1 سال کے 1000 پل اس نے نانو کے لیے سسکتے گزارے تھے۔ ابھی بھی وہ نانو کی تصویر ہاتھ میں لیے ماضی میں ہی بھٹک رہی تھی۔ ہیلو گرل، کیا ہو رہا ہے؟ پاپا گھر آنے کے بعد سب سے پہلے اسی کے کمرے میں آتے تھے۔ کچھ نہیں پاپا، بس یہ کتاب پڑھ رہی ہوں۔ زبان تو چھوٹ کہہ گئی تھی، لیکن سوجی ہوئی انگارہ ہوئی آنکھوں نے سب میں آ کر دیا۔ بیٹا، جانے والے کب واپس آتے ہیں؟ ایسے رو کر کسی کو واپس لایا جا سکتا تو میں تمہاری ماما کو لے آتا نا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے خود پر افسوس ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر دکھ کا میں ذمہ دار ہوں۔ یوں خود کو اور کتنی سزا دو گی؟ بیٹا معاف کر دو نا اپنے پاپا کو، سفیان انکل نے مہرباں سے التجائیہ انداز میں کہا تھا۔ پاپا ایسا تو مت کہیں نا، میں کیا کروں؟ میں نانو کو نہیں بلا سکتی۔ بہت لاڈ اٹھایا، ہر نخرہ اٹھایا میرا، بہت تنگ کیا انہیں میں نے، لیکن وہ چلی گئیں۔ بیٹا صبر رکھو نا، اللہ صبر کو پسند کرتا ہے۔ سفیان صاحب اپنی بیٹی کا ہر درد محسوس کر رہے تھے۔ پاپا جیسے ہی اسفندیار ٹھیک ہو، مجھے عمرے پر جانا ہے، مجھے نانو کے لیے عمرہ کرنا ہے۔ وہ اپنی شدید ترین خواہش کے باوجود ابھی تک عمرے پر نہیں جا سکتی تھی۔ ایکسیڈنٹ میں اسفندیار کے سر پر ایسی چوٹ لگی تھی کہ آج 1 پورے سال گزرنے پر بھی اس کی آنکھ ابھی تک نہیں کھلی تھی۔ عثمان، اب تک وہ لڑکی شادی کر چکی ہوگی جسے تم کھوج رہے ہو، جس کے انتظار میں تم بیٹھے ہو۔ مت بھولو، اس کی وجہ سے تم موت کے منہ سے ہو کر آئے ہو۔ موم، میں آپ کا پکا بتا رہا ہوں کہ اس نے شادی نہیں کی ہوگی، اور میں اسے ڈھونڈ کر ہی اسی سے شادی کروں گا۔ اتنا تو یقین ہے مجھے اپنی محبت پر، عثمان نے مسکراتے ہوئے ماما کو جواب دیا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں آفس کے لیے، عثمان کہتے ہوئے گراج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں عابدہ بیگم، جو تم نے کیا اس کا۔ اعظم صاحب نے ابھی ناشتے پر بیٹھتے ہوئے اپنا طنز کا تیر چلایا تھا۔ اسفندیار کو ہوش آ گیا۔ سفیان صاحب کے وہاں پہنچتے ہی وہاں موجود وارڈ بوائے نے انہیں خوشی کی خبر سنائی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اسفندیار، کیا حال کیا تو نے اپنا؟ ایک بار بھی میرے بارے میں سوچا ہوتا؟ سفیان صاحب نے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ انکل، بہت برا ہوں میں، بس معاف کر دے مجھے۔ اور سنائیں، کیسی ہے آپ کی بیٹی؟ ٹھیک ہے، میرے پاس ہے، اب سوچنا بند کرو اور بالکل ٹھیک ہو کر گھر آؤ۔ ترس گیا ہوں تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کے لیے۔ سفیان انکل نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، جس پر سفیان نے ہلکے سے سر کو جنبش دی تھی۔ موبائل پر وہ بس نمبر کو گھورے جا رہی تھی۔ 1 سال سے یہ نمبر بند تھا، لیکن کتنی کالز کی پر ہمیشہ ایک ہی جواب۔ کہاں لے گئی انکل آپ میری دوست کو؟ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی مہرماں، کاش تم جہاں بھی ہو خوش ہو۔ پتہ نہیں اپنی نانو کے بغیر تم کیسے رہ رہی ہوگی۔ اپنی ہی سوچوں میں مگن وہ چھت پر بیٹھی تھی کہ فون بج اٹھا۔ موبائل کی سکرین پر احمد کا نام دیکھ کر وہ مسکرا اٹھی تھی۔ رسمی اسلام دعا کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ پتہ ہے اللہ میرا کیا دل کرتا ہے؟ احمد سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے بات کر رہا ہے۔ ہاں، تمہارا دل کرتا کہ تم مجھے چاند تارے توڑ کر لا دو۔ نہیں حالہ، میں بتاتا ہوں نا۔ نہیں، میں بتاتی ہوں۔ تمہارا دل کرتا ہے تم مجھے اپنے ہاتھ سے کافی بنا کر پلاؤ۔ ٹھیک ہے، تم ہی بولو، احمد نے تقریباً غصے سے جواب دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، تم بتاؤ، حالہ نے ہار مانتے ہوئے جواب دیا تھا۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گا، میں ذرا ماما کے پاس جاؤں۔ فون بند کرتے ہی وہ پیچھے کی طرف مڑا، جہاں لائبہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کالز کر رہے ہیں آپ؟ تمہارا میری جاسوسی کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہے؟ احمد نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا تھا۔ دیکھیں، جاسوسی والی بات نہیں، اب آپ اس طرح کھلے عام کالز کریں گے تو پتہ تو چلے گا ہی۔ آپ ہی یہ کالے کمرے کے اندر جا کر لیا کریں۔ حالہ نے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا تھا۔ دیکھو، میرے کمرے کے ساتھ ایک اسٹور ہے، وہاں پر ایک باکس ہے، اس میں روئی پڑی ہے، وہ تم اٹھا کر اپنے کانوں میں ڈال لو، کیونکہ میں تو یوں ہی پورے گھر میں گھومتے ہوئے اسے کال کروں گا۔ احمد کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔
مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں تمہارے دکھوں کا مداوع تو نہیں کر سکتا، لیکن معافی مانگ سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو مجھے سکون نہیں ملے گا۔ آج اسفندیار کو گھر آئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ سفیان صاحب اس کو اپنے گھر لے آئے تھے، لیکن اسے سارے وقت ایک بار بھی محرمہ اس کے سامنے نہیں گئی تھی۔ میں نے آج سے بہت پہلے آپ کو معاف کر دیا تھا۔ انسان سے کی ہوئی غلطیوں کو میں یاد نہیں رکھتی۔ محرمہ یہ کہہ کر اسفندیار کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ بہت بڑی غلطی کا مرتکب ہو چکا تھا۔ یہ تو رب کا شکر تھا کہ عثمان زندہ تھا۔ اگر وہ اس کی گولیوں کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا جاتا تو شاید وہ کبھی زندگی ضمیر کے بوجھ سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سوچ کر بھی وہ ڈر جاتا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے قاتل کا داغ لگنے سے بچا لیا۔ یہ سوچ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دینے کے بعد وہ حیرانگی سے بس یہی کہہ سکا تھا، آپ؟ ہاں، میں اندر آنے کا نہیں کہوں گی، ڈاکٹر عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں، آئیے جناب۔ اسفندیار اندر کی طرف راستہ دیتے ہوئے ہال میں لے آیا تھا۔ ویسے انکل گھر نہیں ہیں، پر ان کی بیٹی گھر پر ہیں۔ کچھ ضروری کام تھا کیا آپ کو؟ اسفندیار نے عائشہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو آپ سے ملنے آئی تھی۔ مجھ سے؟ یہ خادم آپ کی خدمت میں کیا کر سکتا ہے، بتائیے؟ اس نے قدرے حیرانی سے جواب دیا۔ خدمت تو شاید نہیں، بس یوں ہی ملنے آ گئی تھی۔ ویسے اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو ٹھیک، پھر نہیں آؤں گی۔ عائشہ نے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے ایک ادا سے جواب دیا تھا۔ خان بابا کو کافی کا اشارہ کر کے اس نے پھر عائشہ کو جواب دیا تھا۔ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ویسے میں کہہ گیا، میں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ کہہ سکتا نا؟ اسفندیار کو کچھ شرمندگی کا احساس ہوا۔ ہاں ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں۔ کافی پیتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلو میں چلتی ہوں، پھر ملیں گے۔ دروازہ بند کر کے وہ سوچتے ہوئے مڑا تھا۔ کچھ تو خاص محسوس ہوا تھا ڈاکٹر عائشہ کے ساتھ۔ سر، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ عثمان، جو کہ ڈھلتے سورج کی خوبصورتی کے عکس کو شاید اپنے ذہن پر بنا رہا تھا، خان بابا کی آواز پر چونک گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ سامنے والے انسان کو دیکھ کر وہ حد درجہ حیران ہوا تھا۔ زیادہ فرق نہیں تھا، بس چہرے پر تھکن کے آثار تھے اور کچھ کمزور ہو گیا تھا۔ باقی سب تو وہی تھا، بالکل ہو بہو وہی انسان جو اس کی زندگی کے سب سے دردناک رات کی وجہ بنا تھا۔ ایسی رات جس نے آج تک اس کی زندگی میں اندھیرے کو پھیلایا ہوا تھا، اس کی روشنیوں کو تاریکیوں میں بدل ڈالا تھا۔ یہ انسان اس انسان کے ہو بہو نہیں، بلکہ وہ تھا اسفندیار۔ سر، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ عثمان، جو کہ ڈھلتے سورج کی خوبصورتی کے عکس کو شاید اپنے ذہن پر بنا رہا تھا، خان بابا کی آواز پر چونک گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ سامنے والے انسان کو دیکھ کر وہ حد درجہ حیران ہوا تھا۔ زیادہ فرق نہیں تھا، بس چہرے پر تھکن کے آثار تھے، بہت کمزور ہو گیا تھا وہ۔ باقی سب تو وہی تھا، بالکل ہو بہو وہی انسان جو اس کی زندگی کی دردناک رات کی وجہ تھا۔ السلام علیکم۔ سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ خود بھی سائیڈ پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سلام کے جواب کے بعد حال میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ اس گہرے سکوت کو اسفندیار کی آواز نے توڑا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں آپ سے معافی مانگ سکوں، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کی وجہ بنا ہوں، لیکن آج میں جی نہیں پاؤں گا اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ کہتے ہوئے اسفندیار عثمان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ ایک سیکنڈ لگائے بغیر عثمان دوسری طرف جا کھڑا ہوا۔ اسفندیار، معافی انسانوں کے ہاتھ میں وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک ان کا حق ہوتا ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ اپنا حق میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تم نے میری دادوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ جب تم میرے سامنے آؤ گے مجھے وہی دن یاد آئے گا، لیکن کہہ سکتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا۔ اس وقت پر اسفندیار کے لیے اس کی کوشش کے الفاظ بھی بہت بڑھ کر تھے۔ کال پک ہوتے ہی احمد نے اسے سوال کیا تھا، تمہارا موبائل کیوں بند تھا؟ وہ بس ویسے ہی، حالہ نے تقریباً ہچکچاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا ایک کام کرو، اچھی سے کافی بنا کر ٹیرس پر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔
کچھ منٹوں میں ہی وہ کافی لیے وہ چھت پر پہنچ گئی تھی۔ حالہ آج کی شام مجھے بہت خوشی دے رہی ہے۔ وہ دیکھو آسمان پر سرخ رنگ پھیلا ہوا ہے، یہ ڈوبتا ہوا سورج کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے، اور شاید اس سے بھی خوبصورت منظر یہاں ہے جہاں تم میرے پاس کھڑے ہو کر میرے ساتھ کافی پی رہی ہو۔ کاش یہ وقت رک جائے، یہ لمحہ میری زندگی بن جائے۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا اور حالہ بس مسکرا رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی یوں ہی بولنے لگتا، تب حالہ کا بھی دل یہی کرتا کہ کاش کہ وقت رک جائے اور وہ ایسے ہی اس کی باتوں کو سنتے رہے، محسوس کرتی رہے، اور دل کی گہرائیوں میں ان الفاظ کو سمو لے۔ لیکن وقت نے تو ہمیشہ گزرنا ہی ہوتا ہے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ موبائل کی بیل نے اسے چونکا دیا تھا۔ اف، پھر اس کی کال آ گئی۔ اس نے فوراً موبائل بند کر دیا تھا۔ احمد نے حیران کن نظروں سے حالہ کو دیکھا۔ اس وقت حالہ کا رویہ اسے کچھ عجیب سا لگا۔ خیریت، کس کی کال آ رہی ہے؟ وہ بس ایک دوست کی۔ اچھا، میں نیچے جا رہی ہوں۔ احمد کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ تو عجیب تھا حالہ کے رویے میں۔ رات کو کھانے کے وقت پر حالہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ حالہ کو کچھ تو ہوا تھا، پر کیا؟ حالہ احمد سے اپنا ہر مسئلہ ڈسکس کرتی تھی، لیکن اب کیوں چپ لگ رہی تھی؟ شاید مجھے ہی وہم ہو رہا ہے اور وہ تھکاوٹ کی وجہ سے باہر نہ آئی ہو۔ سوچتے ہوئے وہ حالہ کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ 2 منٹ کھڑے ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ محرمہ، زندگیاں اکیلے نہیں گزرتی۔ میں تمہاری شادی کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر عثمان نے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں جا کر اسے منانے کے لیے تیار ہوں، پر تم کچھ تو بولو۔ پاپا، زندگی کے پے در پے جھٹکوں نے مجھ سے خوشیاں اور خواب چھین لیے ہیں۔ آپ ہمیشہ مجھے عثمان کا پوچھتے رہے پاپا، لیکن وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ ننوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں تیار ہوں، جہاں آپ چاہیں میری وہاں شادی کر دیں۔ سفیان صاحب محرمہ کے بات پر مسکرا اٹھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اسفند یار اس کو لیے حال میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ خان بابا، انکل کو بولو کہ کوئی ان سے ملنے آیا ہے اور ساتھ میں چائے بھی لے کر آؤ۔ سفیان صاحب صوفے پر اسفند یار کے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹکے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے خود پر قابو پا لیا۔ عثمان اٹھ کر ان سے بغل گیر ہوا تھا۔ عثمان سے ملتے ہوئے ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں۔ اگر آج تم نہ آتے تو شاید مجھے خود تمہیں ڈھونڈنا پڑتا۔ مجھے دکھ ہے بیٹا جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس سب کا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ بس انکل بھول جائیے جو کچھ ہوا۔ جو ہونا تو وہ ہو گیا، اس وقت کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ بٹ میں بھی پرانی سب چیزوں کو خیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس معاملے میں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ عثمان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ میں تمہارا قرض دار ہوں، مجھ سے جو ہو سکا کروں گا۔ مجھے بھی تم سے کچھ مانگنا ہے۔ سفیان صاحب چائے کا کپ اس کے آگے کرتے ہوئے بولے تھے۔ ایک خیال اس کے دل سے گزرا تھا، شاید انکل بھی وہی بات کرنا چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ مجھے بولنا چاہیے پہلے۔ انکل، محرمہ کہاں ہے؟ محرمہ اپنے کمرے میں ہے۔ اتنا کہہ کر سفیان خاموش ہو گئے، شاید سوچ رہے تھے یہ وقت اس بات کے لیے مناسب ہے بھی یا نہیں۔ پتہ نہیں عثمان نے کہیں شادی نہ کر لی ہو۔ انکل، میری دادوں کی خواہش تھی کہ میں محرمہ سے شادی کروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہ کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ کتنے واضح لیکن حدوں کے اندر رہتے ہوئے اس نے بات کی تھی۔ ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر پھنسائے آگے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ ایک بار پھر واضح لہجے میں بولنے لگا تھا۔ میں اس کام کے لیے مما پاپا کو بھیجوں گا ضرور، لیکن میں نہیں چاہتا ان کے سامنے کوئی انبن ہو۔ میں پرانی باتوں کو ختم کر کے رشتوں کو باندھنے آیا ہوں۔ اگر آپ کو میری بات منظور ہے بتائیے، اگر نہیں تو پلیز انکل وجہ بھی بتائیے گا۔ مجھ پر یقین کیجیے انکل، میں محرمہ کو بہت چاہتا ہوں، شاید یہ بات آپ جانتے ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ سفیان صاحب کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد صوفے سے اٹھے اور عثمان کو گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، پر انہوں نے ان آنسوؤں کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ خود اپنے اس وقت کے جذبات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ میں تمہارے ساتھ عثمان، میں جانتا ہوں میری بیٹی کو جو خوشی تم دے سکتے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ویسے میرا شاید یہاں کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں آپ دونوں کو دیکھتا رہوں۔ اتنے وقت میں اسفند یار پہلی بار بولا تھا، جس پر عثمان اور سفیان انکل دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ مسٹر، یہ سارا کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے۔ آپ میرے پاس نہ آتے تو میں یہاں کیسے پہنچتا؟ انکل نے خوب اچھی طرح چھپایا خود کو۔
میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا پر کوئی سرا بھی ہاتھ نہیں آیا۔ عثمان نے اسفندیار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا انکل میں چلتا ہوں۔ عثمان، مہرمہ سے نہیں ملو گے؟ نہیں انکل ابھی نہیں، آپ اس کو نہیں بتائیں گے، دھیان رکھیے گا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ عثمان کے جانے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ اسفندیار آج تم نے بہت بڑا کام کر دیا، میں مہرمہ کے لیے بہت پریشان تھا، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ نہیں انکل، میں تو بس اپنے گناہ کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں، شاید مجھے تب میرا رب معاف کر دے۔ میں مکمل طور پر بہک گیا تھا، پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سیدھی راہ دکھائی۔ اسفندیار نے سر دہا بھرتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے میں چاہتا ہوں میری بیٹی اور بیٹا دونوں کی شادی ساتھ ہی کر دوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ سفیان صاحب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے میرے ماضی سمیت کون قبول کرے گا؟ میں بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر چکا ہوں انکل۔ وہ تمہیں تمہارے ماضی کے ساتھ قبول کر چکی ہے، اور بار بار خود کو برا نہ کہو بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو جس نے تمہیں واپس سیدھی راہ پر کھڑا کیا ہے۔ انکل کی اس بات پر اس کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ کون مجھے قبول کر چکی ہے انکل؟ نام بتاؤں تو جاؤ گے اس کے پاس؟ ڈاکٹر عائشہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں بیٹا جاؤ، ایک بار تم اپنے طور پر اس سے بات کر لو۔ لیکن وہ اپنی بات مجھ سے کر چکی ہے انکل، اس کی حیرانی پر مسکراتے ہوئے جواب دے رہے تھے۔ ضرور انکل، مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات کی۔ ویسے کیا تم مجھے پاپا کہہ کر نہیں بلا سکتے؟ میں تو تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہوں، پر شاید میرے پیار میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہے، انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں پاپا ایسا مت کہیں، میں خود خوش قسمت ترین بیٹا سمجھتا ہوں۔ اسفندیار کی بات نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ ہر دکھ کے بعد سکھ تو آتا ہے، خوشیوں کا وقت زندگی میں لکھا ہوتا ہے، بس انسان کو اس وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ شاید اس کی زندگی میں ایک سکون چھانے لگا تھا، خوشیاں آنے لگی تھیں، ان کی بیٹے کی مسکراہٹ واپس آ رہی تھی۔ موبائل بجنے کی آواز پر آخر تنگ آ کر وہ موبائل کی طرف بڑھ ہی گیا تھا۔ یہ تو حالہ کا موبائل ہے، انجان نمبر سے کال آ رہی ہے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل پر آنے والی کال اٹینڈ کر لی تھی۔ کال پر بولنے والے انسان کے الفاظ پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ہیلو جان من، ایسی بھی کیا ناراضگی، ایک بار بات سن لو میری، صرف ایک بار مجھ سے مل لو پلیز۔ اتنا بولنے کے بعد خاموشی چھا گئی تھی۔ تم حالہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ احمد اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا کر فون بند کر کے موبائل واپس اسی جگہ رکھ کر چلا گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے بس فون والے الفاظ اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ الفاظ تھے یا سیسہ؟ آخر کون ہے یہ؟ اگر رانگ نمبر تھا تو حالہ نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ پھر حالہ کا نام اسے کیسے پتہ تھا؟ حالہ سے بات کروں؟ نہیں، اگر وہ مجھے اپنی بات کے قابل سمجھتی تو خود بتا دیتی۔ یہ ضرور کچھ غلط فہمی بھی ہی ہو سکتی ہے، حالہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ دل اور دماغ ایک جنگ جاری تھی، لیکن حتمی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر کار وہ ان سوچوں کی جنگ لڑتے ہوئے گہری نیند سو گیا تھا۔ یہ اتنے عرصے بعد پہلی رات تھی جب وہ حالہ کو شب بغیر کہے بغیر سویا تھا۔ مہرمہ چلو شاپنگ کے لیے جانا ہے، لیکن پاپا کس لیے کرنی ہے؟ مجھے اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی جو کرنی ہے، بس تم اب تیاری کرو، آدھے گھنٹے تک ہم لوگوں کو نکلنا ہے۔ گاڑی شاپنگ مال کے آگے آ کر رکی تھی، ہر چیز پاپا نے خریدی تھی، اسے تو بس ساتھ آنا تھا۔ جویلری کی دکان پر پڑی چوڑیوں پر اس کی نظر اٹک گئی تھی۔ یہ ویسے ہی چوڑیاں تھیں جیسی آخری بار عثمان نے اسے دی تھیں، وہی رنگ، وہی ڈیزائن۔ وہاں پڑی سب چوڑیوں میں سے سب سے زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ چوڑیوں کو دیکھتے ہوئے آنکھ سے آنسوں کا ایک قطرہ لڑک کر اس کے گال پر آ کر گرا تھا، جسے اس نے فوری ہی ہاتھ کی الٹی سائڈ سے صاف کر دیا تھا۔ مہرمہ کچھ لوگ ہی نہیں خود ہمیشہ شاپنگ پر لا کر پاپا کا پوچھا جانے والا سوال انہوں نے آج بھی دہرایا تھا۔ پاپا آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے آپ کی لے کر دی ہوئی چیز پسند آتی ہے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ان کی واپسی تقریباً 8 بجے ہوئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ انکل کو دیکھتے ہی اسفندیار نے انہیں کہہ دیا تھا کہ سب ٹھیک سے ہو گیا ہے۔ کمرے کو کھولتے ہی خوشبو کا احساس اسے چھو گیا تھا۔ اس احساس سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر خود ہی پھیل گئی تھی، لیکن خوشبو کمرے سے کیوں آ رہی تھی؟ اندر داخل ہوتے ہی اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ یہ غبارے؟ آگے بڑھ کر اس نے لائٹ آن کر دی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، غباروں، کلیوں اور گلاب کے پھولوں نے کمرے کو 4 چاند لگا دیے تھے۔
لیکن کمرے میں بائیں طرف دیکھتے وہ حیرانگی کے سمندر میں غوطہ کھا چکی تھی۔ اس انسان کو پہچاننے میں اسے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہیلو کزن، پریشان نہیں ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی نیا بھوت تو نہیں؟ میں وہی ہوں جسے تم بہت بار پہلے بھی دیکھ چکی ہو، عثمان نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ عثمان، تم یہاں کیسے؟ مہرما کے لہجے میں خوشی اور حیرانگی جھانک رہی تھی۔ کیوں کزن، میں نہیں آ سکتا کیا؟ کیا لگا تھا میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ کیسے غائب ہوئی تھی تم؟ 1 منٹ کے لیے بھی میرا خیال نہیں آیا تمہیں؟ عثمان بول رہا تھا چہرہ، جبکہ مہرما کھڑے ہوئے زمین کو گھور رہی تھی۔ بولو نا مہرما، مجھے اپنی محبت پر یقین تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے تم میری محبت کو محسوس کرتی ہو، لیکن تم نے تو میرا ذرا بھی خیال رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموشی سے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ عثمان، کیا کرتی میں؟ آنٹی نے ہی آپ سے دور کی جانے کو کہا تھا۔ مہرما کو سمجھ نہیں آ رہے تھے وہ کیا بولے۔ اس سارے عرصے میں وہ بھی تو عثمان کے انتظار میں رہی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے بھی وہ نانا اور عثمان کو نہیں بلا سکی تھی۔ اس دن تو اس کا سب کچھ چھن گیا تھا۔ اس کی جان سے پیاری دوست سے بھی وہ اس دن کے بعد نہیں مل پائی تھی، لیکن اس وقت وہ خود کو عثمان کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ آنٹی نے کہا تھا کوئی کہے گا تو مان جاؤ گی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مہرما کی طرف کہا۔ مہرما، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کیا بولو عثمان، میں سب تو اب جانتے ہیں۔ مہرما نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھ پر بھروسہ نہیں تھا کیا تمہیں؟ عثمان نے اگلا سوال کیا۔ مہرما اور خود کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ خود سے زیادہ تمہارا بھروسہ تھا عثمان، لیکن میں آپ کو مکمل کھونے سے ڈرتی تھی عثمان۔ نانو بھی دنیا سے چلی گئی تھی، ماما بھی چلی گئی تھی۔ میں جس انسان سے بھی محبت کرتی وہ دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔ میں آپ سے دور ہی صحیح، لیکن آپ کی زندگی کا قرض نہیں اٹھا سکتی تھی۔ بولتے رہے، اس نے تم سے آپ کا سفر کر لیا تھا۔ روتے ہوئے وہ عثمان سے اپنی محبت کا اقرار کر گئی تھی۔ عثمان مسکرا رہا تھا۔ اس کو مل گئی تھی اس کی محبت، اس کی منزل، اس کی دنیا میں جنت۔ مہرما، کسی کی محبت انسان کی زندگی کو نہ کم کر سکتی نہ زیادہ۔ ہر وقت اپنا وقت لکھوا کر آتا ہے۔ ایسے الفاظ کہہ کر رب کی ناشکری نہ کرو۔ اس دنیا میں وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے ماں باپ دونوں ہی چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھ پاؤں سے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ امید ہے تم میری بات کو سمجھو گی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ مہرما، تم اب بھی کچھ نہیں بول رہی؟ مجھے تو لگتا ہے آج صرف میں ہی بولوں گا۔ چلو ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے دینا پلیز۔ مہرما منہ اوپر کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ بولو نا، دو گی جواب؟ ہاں پوچھو، مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ کیا مطلب؟ یہ کیسا سوال ہے؟ مہرما نے گڑبڑا کر جواب دیا تھا۔ اگر 2 لوگ محبت کرتے ہوں تو انہیں شادی کر لینی چاہیے۔ بس ابھی تم نے اظہار محبت کیا تھا تو سوچا میں ہی تم سے کر لوں گا، تو ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ عثمان ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھتے ہوئے اسے بولا تھا۔ میں نے کبھی اظہار کیا؟ مہرما حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی تو تم نے کچھ کہا تھا کہ کھونے کا ڈر، جسے میں محبت کروں، کچھ ایسا۔ عثمان اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اوہ پاپا کی دوائی کا وقت ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے باہر اسفندیار بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ مہرما اتنا کہہ کر آنکھیں میچے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے عثمان کا بلند آواز میں کہکہا سنا۔ سچ میں پاگل ہے یہ لڑکی۔ دادو، آپ کے بغیر زندگی وہ نہیں رہی۔ آئی مس یو لارڈ دادو۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ بھی کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ آج 3 دن سے وہ احمد کی ناراضگی کو محسوس کر رہی تھی۔ نہ تو وہ اس کی کال اٹھا رہا تھا، نہ ہی کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ اول تو وہ اس کے سامنے آتا ہی نہیں تھا، اگر غلطی سے سامنا ہو بھی جاتا تو وہ کترا کر سائڈ پر ہو جاتا۔ ابھی بھی آواز کو انسنی کر کے وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ خالہ نے احمد کے کمرے میں پہنچتے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کرسی کی پشت پر ٹیک لگائے وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھا، لیکن شاید دروازے کی آوازیں سوچوں کی وادی سے باہر لے آئی تھی۔ کیا ہو گیا احمد؟ کیوں ایسا رویہ اپنایا ہوا ہے؟ کوئی غلطی کی میں نے؟ نہیں خالہ میڈم، آپ کوئی غلطی نہیں کر سکتی، اور فی الحال میں سونے لگا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ سختی سے کہے گئے الفاظ نے اس کا دل ضرور دکھایا تھا، لیکن وہ ابھی بھی صلح کے مقصد سے آئی تھی۔ آپ وہ اس کال کی وجہ سے ناراض ہیں؟ مہرما کے سوال پر ایک نظر احمد نے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ
دوسری طرف منہ کر لیا تھا، اسی وجہ سے ناراض ہے نا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میری ایک دوست بنی تھی نا اکیڈمی میں، اس نے میرا اپنا نمبر اپنے کزن کو دیا اور یہ بات مجھے اس لڑکی کی ایک اور دوست نے بتایا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، حالانکہ آواز روحان سی ہو چکی تھی۔ یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ احمد نے اس کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا آپ کو کیسے بتاؤں۔ آئی ایم سوری، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا حالا؟ ایسا نہیں ہے احمد، میں سچ میں سوری ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا، کیا کروں؟ ٹھیک ہے، معاف کیا، بس رونا نہیں، لیکن آئندہ ایسی کوئی بات نہیں چھپاؤ گی تم۔ تمہارا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہے، میں سب ٹھیک کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہی ہے، حد ہوتی ہے، اتنا ناراض ہوتے ہوئے میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ حالہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی، چیک کر رہا تھا نا کہ تم کس حد تک میری ناراضگی برداشت کر سکتی ہو، تم تو بڑی ہی کم ہمت نکلی۔ اچھا سنو ایک بات، بولو پھر میں جاؤں؟ حالہ نے ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کل ہم مہرمہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ کیا سچ؟ آپ کو کیسے پتا کہ مہرمہ کدھر ہے؟ خوشی سے اچھلتے ہوئے وہ احمد سے سوال کر رہی تھی۔ عثمان کی کال آئی تھی، اسی نے بولا ہے کہ کل میں لینے آؤں گا، حالہ کو بتانا تیار رہے۔ ٹھیک ہے، لائبہ بھی چلے گی اور ہم اسے کچھ دنوں کے لیے یہاں لے آئیں گے۔ حالہ کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اچھا میڈم، اب سونے کی اجازت دو نا، احمد نے منت کرنے والے انداز میں حالہ کو کہا تھا۔ مہرمہ نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ تمہاری طرح بے وفا تھی نا، اس لیے میری اور تمہاری شادی ایک ہی دن ہونی تھی، اگر یاد ہو تو۔ حالہ کی بات اس طرف آتے ہوئے سفیان انکل سن چکے تھے۔ تو ٹھیک ہے بیٹا تیاری کر لو، اگلے مہینے میں 3 شادیاں ہوں گی اب۔ حالہ لب بھیج کر رہ گئی تھی، جبکہ مہرمہ اور لائبہ کھل کر ہنس رہی تھی۔ انکل، مہرمہ ہمارے ساتھ جائے گی اور کچھ دن واپس آئے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ لوگوں کا دل کرے۔ انکل حالہ اور لائبہ کے اصرار کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ دور ڈوبتا ہوا سورج ان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، پورے آسمان پر اس نے لال رنگ پھیلایا ہوا تھا، شاید یہ لالی ان لوگوں کی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہو رہا تھا۔ انکل، یہ تیسری شادی کس کی ہوگی؟ لائبہ نے سوال داغا تھا۔ یہ اسفندیار بھائی کی ہوگی، اب ان کی کہانی آپ انہی کی زبانی سنیے گا، یہ پہلے بتا دوں، اور ڈاکٹر عائشہ کے ساتھ ہوگی۔ یہ اچھا رہے گا، بہت مزہ آئے گا مجھے تو، لائبہ نے حالہ کو کونے مارتے ہوئے کہا تھا۔ سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ حالہ کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ دروازے کو بند کر کے وہ لائبہ کو بتانے چلی گئی۔ کیوں غائب ہو گئی تھی تم؟ ایک بار بھی اپنے دوست کا خیال نہیں آیا؟ حالہ مہرمہ کے گلے لگتے اسے سوال کر رہی تھی۔ حالہ چھوڑو نا پرانی باتیں، تم سے مل کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، آئی مس یو اے لاٹ۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم نے شادی کیوں نہیں کی اب تک؟ جس پر حالہ نے اس کو ایک گھوری سے نوازا تھا۔ شادی کارڈ ہاتھ میں لیے وہ مسکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر عائشہ، اسفندیار، حالہ، احمد، مہرمہ، عثمان، چلنا پہ بھی مہرمہ اور عثمان بڑھتے ہوئے اس کے لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ یہ ایک موڑ تھا، اس موڑ کے آگے بھی ایک داستان باقی تھی، خوشیوں سے بھرا ہوا موڑ تھا۔